بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی قرأت کے چند مراتب رکھوں گی۔ تلاوت قرآن پاک کے یا قرأت قرآن پاک کے عموماً 4 مراتب ہیں جن کو علماء کرام نے تقسیم کیا ہوا ہے 4 مرتبوں میں۔ سب سے افضل ہے تحقیق۔ تحقیق کے لفظ سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ قرآن پاک کی تلاوت انتہائی ٹھہراؤ کے ساتھ کرنا اور صفائی سے کرنا، کہ اس کے تجوید کے تمام احکامات پورے ہو رہے ہوں، ہر حرف کو اس کی صفات سے، اس کے مخارج سمیت ادا کرنا کہ اس کا حق ادا ہو۔ پھر حروف مد کو لمبا کیا جائے اور جہاں پر نہیں لمبا کرنا، حرکات کو نہیں کھینچ کر پڑھنا، ان کو نہ کھینچ کر پڑھا جائے۔ تفخیم کا، ترقیق کا، یعنی حروف کو موٹائی کے ساتھ پڑھنا ہے یا باریکی سے پڑھنا ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ یہ سب کچھ تحقیق میں آ جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی تلاوت کا، قرآن پاک کی قرأت کا افضل مرتبہ ہے۔ اور یہ آپ کو یہ سچویشن نظر آتی ہے کلاس رومز میں، جہاں پر نہ صرف قرآن پاک کو تجوید سے سکھایا جا رہا ہوتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس پہ غور و فکر کرنا، اور ہر حرف کا، بعض اوقات ایک حرف بہت سے میننگ رکھتا ہے، تو حرف کی پہچان کروائی جا رہی ہوتی ہے ان کے مخارج کے ساتھ، ان کی تجویدی قواعد کے ساتھ۔ پھر دیکھیے دوسرا جو مرتبہ ہے وہ ہے ترتیل کا۔ ترتیل کہتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، تجویدی قوانین کا خیال رکھا جائے گا، اور یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب جلسے کی حالت میں، جب تلاوت کی جاتی ہے، مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی آپ محفل میں ہیں اور وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، قرأت کرنی ہے، تو ان سب چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس تلاوت کے انداز کو ترتیل کہتے ہیں۔ پھر نمبر 3 پوائنٹ ہے حدر۔ یہ کہتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کو تیز تیز کرنا، اور اس کی مثال آپ کو تراویح میں نظر آئے گی۔ دیکھیں تراویح میں بھی اگر حدر کے مرتبے پہ جا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو قاری کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ انہوں نے حروف مدہ کی مقدار کو کم نہیں کرنا، غنہ جہاں آ رہا ہے وہاں پہ مناسب وقت دینا ہے، اور حرکت کی مقدار کو اتنا کم نہ کر دے کہ وہ حذف ہی ہو جائے، یا اتنا زیادہ نہ کر دے کہ قرأت ہی صحیح نہ رہے، ٹھیک ہے؟ تو تجویدی احکام کا خیال اس میں بھی باہر رکھنا ہے۔ تیسری چیز ہے تدویر۔ چوتھا پوائنٹ ہے ہمارے پاس تدویر کا۔ تدویر کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کی تلاوت کا درمیانی حالت ہے، جو ہم نے اوپر مراتب پڑھے ان کی درمیانی حالت ہے۔ اس میں یہ عموماً اس کی مثال آپ کو تب نظر آئے گی جب وہ نمازیں جس میں قرأت اونچی آواز میں کی جاتی ہے، اس میں یہ آپ کو اس کی مثال محسوس ہو جائے گی کہ اس وقت قاری قرآن کا یا امام صاحب کا تلاوت قرآن کا انداز ایک مختلف انداز ہوتا ہے۔ اب ان 4 مراتب میں ہمیں مخارج و صفات کا اور قواعد تجوید کی رعایت کرنا، خیال رکھنا بہرحال ضروری ہے۔ اگر ہم تحقیق کے مرتبے پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو زیادہ اجر لینے کے لیے، زیادہ بڑی منزل طے کرنے کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور تحقیق کی ہی منزل تک پہنچنے کا ایک عام طالب علم کو کہا جاتا ہے، تاکہ وہ تمام قرآن پاک کی تمام جو حقوق ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کر سکے، اور قرآن پاک صرف حلق تک نہ اٹکے بلکہ اس کے دل تک بھی پہنچے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔